آج کے ایکسپلینر میں ہم ایک انتہائی چونکا دینے والے واقعے سے شروعات کر رہے ہیں۔ ذرا تصور کریں، ایک 42 سالہ آدمی اچانک دل کا دورہ پڑنے سے ایک نوجوان لڑکی کے قدموں میں گر جاتا ہے۔ اور جانتے ہیں یہ لڑکی کون تھی؟ یہ وہ آخری امید تھی جس سے وہ اپنی نسل اور اپنی خاندانی جائیداد بچانا چاہتا تھا۔ تو آخر وہاں ایسا کیا ہوا تھا؟ یہ سمجھنے کے لیے کہ ایک مایوس اور ٹوٹا ہوا شخص یعنی ملک منیب ایک نوجوان سروگیٹ کو دیکھتے ہی زمین پر کیوں گر پڑا، ہمیں تھوڑا ماضی میں جانا ہوگا۔ ہمیں 24 سال پر محیط دھوکے، لالچ اور ایسی خطرناک سازشوں کی کہانی کو سلجھانا ہوگا جو کسی کے بھی ہوش اڑا دے۔ دراصل اس کے گرنے کی وجہ کوئی بیماری نہیں تھی، بلکہ محض ایک پیدائشی نشان تھا۔ جی ہاں، صرف ایک نشان، آنکھ کے بالکل نیچے موجود ایک خاص خاندانی مہر۔ یہ کوئی عام سا نشان نہیں تھا، بلکہ سمجھیں کہ یہ ایک ایسی چابی تھی جس نے بے پناہ دولت، چھپے ہوئے آستین کے سانپوں اور ایک چھینی گئی تقدیر کی خوفناک داستان کو اچانک بے نقاب کر دیا تھا۔ تو چلیے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں، جہاں سے اس وارث کی تلاش اور منیب کی پہلی شادی کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ ساری کہانی تب شروع ہوئی جب منیب کی عمر صرف 18 سال تھی۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں اس کی شادی اس کی 22 سالہ کزن صفیہ سے کر دی گئی۔ اور سچ پوچھیں تو اس رشتے کا مقصد کوئی محبت وغیرہ نہیں تھا، بلکہ خالصتاً خاندانی دولت کا تحفظ تھا۔ منیب کے مرحوم چچا کی بے تحاشا جائیداد کو خاندان میں ہی رکھنا تھا، جس نے راتوں رات اس نوجوان لڑکے کو دوہری جائیداد کا اکلوتا وارث بنا دیا تھا۔ اب دولت تو بے حساب تھی، لیکن گھر کا جھولا بالکل خالی تھا۔ کوئی بچہ نہیں ہوا، اور یوں ہی 5 طویل اور مشکل سال گزر گئے۔ ظاہر ہے اس نوجوان جوڑے پر خاندان کے بزرگوں کی طرف سے شدید دباؤ بڑھنے لگا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس بے پناہ دولت کے وارث کی مانگ زور پکڑتی گئی، اور پورے خاندان کی چپتی ہوئی نظریں ان پر جمی رہتی تھیں۔ حویلی میں ایک عجیب سی، ایک دم گھونٹ دینے والی خاموشی پھیلنے لگی تھی۔ اور پھر بالآخر اندھیرے میں امید کی ایک کرن نظر آئی۔ صفیہ نے حاملہ ہونے کی خوشخبری سنائی۔ یہ خبر بالکل ایسی تھی جیسے کسی گھپ اندھیرے کمرے میں اچانک کسی نے روشنی کر دی ہو۔ اس ایک خبر نے گھر میں خوشی کی زبردست لہر دوڑا دی، اور منیب کی دوسری شادی کی جو بھی سازشی سرگوشیاں چل رہی تھیں، وہ سب وہیں کی وہیں دم توڑ گئیں۔ ایک لمحے کے لیے تو لگا کہ بس اب سب کچھ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ خوشی بہت ہی عارضی تھی۔ ڈیلیوری کے وقت یہ خوشی ایک ہولناک سانحے میں بدل گئی۔ صفیہ کی حالت اچانک بگڑ گئی۔ اسے فوراً ہسپتال لے جایا گیا، اور وہاں ڈاکٹر نے ایک ایسا خوفناک اعلان کیا جس نے سب کی دنیا بکھیر کر رکھ دی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ بچہ پیدائش سے پہلے ہی انتقال کر گیا ہے، اور صفیہ کی جان بچانے کے لیے اس کی بچہ دانی بھی نکال دی گئی ہے۔ اس صدمے نے صفیہ کو اندر سے توڑ دیا، اور وہ ایک گہری ناختم ہونے والی خاموشی میں چلی گئی۔ اب ہم دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، 4 شادیاں اور جواب 0۔ چونکہ صفیہ اب کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی، تو وارث کی یہ تلاش ایک جنون بن گئی۔ آنے والے سالوں میں منیب نے یکے بعد دیگرے 3 مزید شادیاں کی۔ 6 سال میں اپنے ہی دفتر کی ایک لڑکی عروج سے، 8ویں سال گاؤں کی ایک لڑکی روبینہ سے، اور 10ویں سال شہر کی پڑھی لکھی علینا سے۔ ہر بار یہی امید ہوتی کہ شاید اب گھر میں خوشی آئے گی، لیکن وقت بے رحمی سے گزرتا گیا اور کوئی کامیابی نہیں ملی۔ یہاں ایک دلچسپ چیز دیکھیں، ان بیویوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایک طرف صفیہ تھی جو بالکل خاموش، صدمے میں ڈوبی ہوئی، بے غرض اور معصوم تھی، اور دوسری طرف دوسری بیوی عروج، انتہائی سازشی، شور مچانے والی اور ہر وقت مطالبہ کرنے والی۔ اور سب سے حیرت کی بات تو یہ تھی کہ جب بھی منیب بچے کی بات کرتا، عروج کو شدید غصہ آ جاتا تھا۔ وہ بلا وجہ ناراض ہو جاتی تھی، جیسے وہ جان بوجھ کر اس موضوع سے بھاگنا چاہتی ہو۔ اب ذرا سوچنے کی بات ہے، بہترین ہسپتالوں کے چکر لگانے اور ہر طرح کے طبی ٹیسٹ کروانے کے بعد یہ 100% تصدیق ہو چکی تھی کہ منیب، روبینہ اور علینا یہ سب بچے پیدا کرنے کے مکمل طور پر قابل ہے، سب بالکل صحت مند ہے۔ تو پھر مسئلہ کہاں تھا؟ آخر اس حویلی پر یہ خوفناک طبی معمہ کیوں چھایا ہوا تھا؟ کیا یہ واقعی کوئی بیماری تھی، یا دال میں کچھ کالا تھا؟ اور اب آتے ہیں تیسرے حصے پر، جہاں اس پوری سازش کا پردہ فاش ہوتا ہے۔ کہانی کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں اور واپس اسی 42 سالہ منیب کے پاس چلتے ہیں، جو بہت ہچکچاہٹ کے ساتھ ایک سروگیٹ سے ملنے آیا تھا۔ جیسے ہی اس لڑکی نے اپنا نقاب اتارا، منیب کی نظریں اس کے چہرے پر جم گئیں۔
اس لڑکی کی آنکھ کے بالکل نیچے ملک خاندان کا وہی مخصوص خاندانی پیدائشی نشان جگمگا رہا تھا۔ منیب کو اسی سیکنڈ یہ احساس ہو گیا کہ یہ کوئی اجنبی نہیں بلکہ اس کی اپنی چھینی گئی بیٹی ہے، اور بس یہی وہ صدمہ تھا جس نے اسے دل کا دورہ پڑنے پر مجبور کر دیا۔ اس جان لیوا دورے سے بچ جانے کے بعد ظاہر ہے منیب کا پہلا قدم ایک ڈی این اے ٹیسٹ کروانا تھا، اور اس ٹیسٹ نے واقعی اس ناممکن بات کی تصدیق کر دی۔ اس کے بعد تو جیسے ایک طوفان آ گیا، ایک وسیع تحقیقات شروع ہوئیں، دہائیوں پرانی ہسپتال کی فائلیں کھنگالی گئیں، پرانے عملے کو پکڑا گیا، اور بالآخر جو ماسٹر مائنڈ بے نقاب ہوا وہ منیب کا اپنا کزن نکلا۔ مقصد صرف اور صرف منیب کے وارثوں کو ختم کر کے اس دوہری جائیداد پر قبضہ کرنا۔ تو اصل کہانی یہ تھی کہ یہ کوئی طبی ناکامی نہیں تھی بھائی، یہ تو ایک خوفناک دوہری سازش تھی۔ ایک طرف تو وہ کزن تھا جس نے پوری دولت ہڑپ کرنے کے لیے ڈاکٹروں کو بھاری رشوت دی، بچی کی موت کا جھوٹا ناٹک رچایا اور اسے اغوا کر لیا، اور دوسری طرف عروج تھی جو خود تو بانجھ تھی لیکن حسد اور لالچ میں اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ وہ دوسری بیویوں کو خفیہ طور پر مانے حمل گولیاں دیتی رہی۔ اسے بیٹی کے مقام کا بھی علم تھا۔ ان دونوں نے مل کر محض پیسوں اور کنٹرول کے لیے پورے خاندان کی زندگی برباد کر دی تھی۔ چوتھے اور آخری حصے میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح مکافات عمل ہوا اور سکون کی واپسی کیسے ہوئی۔ 24 سال کے گھپ اندھیرے اور تکلیف کے بعد منیب آخر کار اپنی بیٹی نورین کو واپس گھر لایا، اور وہاں ایک روتی ہوئی صفیہ نے اس کا استقبال کیا۔ وہ صفیہ جو کہتی تھی کہ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ میری اولاد زندہ ہے، میں ہمیشہ اس کی واپسی کی دعائیں مانگتی تھیں۔ یہ ایک ماں کی وہ سچی جبلت تھی جسے زبردستی کے سوگ کی دہائیاں بھی نہیں مٹا سکی تھی۔ سچائی سامنے آنے کے بعد چیزیں تیزی سے بدلیں۔ عروج کو اسی وقت طلاق دے کر خاندان سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دیا گیا، اور سچ مانی اس کے جاتے ہی حویلی پر چھائی وہ بھاری زہریلی خاموشی ایک دم ختم ہو گئی۔ نورین نے اپنے حقیقی خاندان کو گلے لگا لیا، اور صفیہ جو برسوں سے ایک صدمے میں تھی دھیرے دھیرے صحت یاب ہونے لگی، اور اس نے دوبارہ ایک ماں کا روپ اپنا لیا۔ اور اب سنیں قدرت کا کرشمہ، اس بات کا آخری ثبوت کہ یہ کوئی طبی لعنت نہیں تھی بلکہ انسانوں کی بنائی ہوئی سازش تھی۔ مجرموں کے بے نقاب ہونے کے ٹھیک 2 سال بعد سچائی واقعی نئی زندگی لے کر آئی۔ صفیہ اور روبینہ دونوں ہی حاملہ ہو گئیں۔ یہ قدرت کا انعام تھا کہ جو خوشیاں ان سے چھین لی گئی تھیں وہ اب واپس لوٹ آئی تھیں۔ آج کا یہ ایکسپلینر ہمیں دکھاتا ہے کہ کس طرح لالچ اور حسد ایک ہنستے کھیلتے خاندان کو اندر سے کھوکھلا کر سکتے ہیں۔ یہ سب جاننے کے بعد ایک بڑا اہم سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ جب اپنے ہی قریبی رشتہ دار آپ کی زندگی کی سب سے بڑی تکلیف کی سازش رچائیں تو کیا وقت ہی انصاف لانے کا واحد اور سچا ذریعہ ہے؟ اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔